بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیکھنا پڑے گا۔ ویئرس، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ انڈور ہے۔ آپ یوزیلی مجھے روڈز پہ دیکھتے ہیں، عوام کے درمیان دیکھتے ہیں، عام آدمی کے پاس دیکھتے ہیں۔ میں بھی عام آدمی ہوں، آپ بھی عام آدمی ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے عام آدمی کو بھی بلایا ہے اور تاجروں کو بھی ہم نے مدعو کیا، یعنی جو تاجروں کی ریپرزنٹیشن کریں، اور اکانومسٹ بھی ایک ہوں گے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات ہمارے طے ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے۔ تو ایک اکانومسٹ ان معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں، اور جو ہماری پہلی یہاں پہ مہمان شخصیت ہیں، لاہور کی مشہور تاجر شخصیت ہیں اور نامور شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عزت علی چادر پہنا دے، نعیم میر صاحب موجود ہیں۔ یہ چیئرمین سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ تہاڈے ٹائم دا۔ تہاڈے نال اکثر ہوندی ہے ملاقات، لیکن انڈور تہاڈے نال میرا پہلا الحمدللہ ایکسپیرینس ہے جی۔ اور جو دوسری ہماری خاتون ہیں، یہ ہیں پاکستان کی جینوئن ریپرزنٹیشن عام آدمی میں، جو گھروں میں ہیں۔ ان کو کینسر ہے، یہ کینسر کی پیشنٹ ہیں، جس حالات میں یہ زندگی گزار رہی ہیں یہ خود بتائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثبوت دیں گی حکومت پنجاب کو بھی، حکومت پاکستان کو بھی، کہ ان کے گھر میں آئیں اور معاملہ دیکھیں۔ پروین بٹ صاحبہ ہیں، انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، ہم نے کہا باجی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے لاہور رنگ یہ آپ کے لیے بھی حاضر ہے۔ باجی اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ کو صحت دے، اور جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں بے دریغ ہو کے میری بہن کیمرے کے سامنے، عام پاکستانی کے سامنے، میاں شہباز صاحب، آپی مریم صاحبہ، جو بھی ارباب اختیار ہے، آپ نے ان کے آگے اپنے مسائل رکھنے ہیں۔ میر صاحب چھٹا روزہ، لیکن مہنگائی مہنگائی مہنگائی، حکومت بھی مانتی ہے، اپوزیشن بھی مانتی ہے۔ اب کب تک مہنگائی 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 چلے گی؟ تاجر بھی تے کتنے ہاتھ ہولا کرن نا سر، آپس دی گل ہے، تسی تاجروں دی ریپرزنٹیشن کرتے ہو۔ جی بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جس مہنگائی کا رونا ہر کوئی روتا ہے، اسی مہنگائی کا شکار تاجر بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے بیک وقت تاجر جو ہے اگر وہ سامان تجارت کو فروخت کر رہا ہے تو وہ کہیں سے خریدار بھی ہے، تو وہ ایک صارف بھی ہے، وہ صرف ایک تاجر تو نہیں ہے۔ تو اگر اس کی دکان پر کوئی مہنگائی کا شکار ہوا ہے تو وہ خود کسی کی دکان پہ جا کے خود مہنگائی کا شکار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو میں آپ کو بہت سیریس نوٹ پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ آپ کی اکانومی ہے، معیشت ہے جو چل نہیں رہی۔ اور اگر میری جیب میں پیسے ہوں اور میری معیشت سٹرونگ ہو جائے اور میری پرچیزنگ پاور بڑھ جائے تو میں اس مہنگائی زدہ دور میں بھی اچھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ تو حکومتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اب جس طرح پوری دنیا کے اندر ایک فری مارکیٹ کا تصور ہے، ایک پوری دنیا میں ایک آزاد تجارت کا تصور ہے، تو جو آزاد تجارت ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ ریگولیٹ کرتے ہیں، یعنی ریاست اور حکومت ریگولیٹ تو کر سکتی ہے چیزوں کو، ریاست اور حکومت جو ہے وہ جا کے خود کاروبار نہیں کر سکتی، وہ خود چیزوں کو سستا بیچ نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اب ریگولیٹ کرنے کے لیے تو آپ کو دو طرح کے اقدامات کرنے ہوتے ہیں، ایک ہیں میکرو لیول کے اور ایک ہیں مائکرو لیول کے۔ اب یہ مائکرو لیول کے جو اقدامات ہیں وہ تو ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان بازار ہیں، سستے بازار ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ مقدمات درج ہو رہے ہیں، جرمانے ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک معیار ہے وہ جو مائکرو لیول پہ ہے، جو لیا جا رہا ہے۔ لیکن مہنگائی جو ہے نا وہ ان تمام اقدامات کے نتیجے میں ختم نہیں ہو سکتی، یہ بات آپ یاد رکھیں، کیونکہ مہنگائی ذاتی تشہیر ہو گئی پھر نہیں، ذاتی تشہیر نہیں ہے، نہیں، یہ ضروری ہے، یہ اقدامات بھی اگر ضروری ختم نہیں ہو سکتی، نہیں دیکھیں، عام آدمی کو ریلیف نہیں آپ مجھے بات ذرا مکمل کرنے دیں، میرا وہ فلو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن مہنگائی کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا بڑھنے سے، مزید بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح کے نہیں، یہ مائکرو لیول کے جو اقدامات ہیں، یہ جو مائکرو لیول کے اقدامات ہیں، ان کا فائدہ یہ ہے صرف کہ جو رمضان المبارک کے اس مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو مہنگائی کا ایک نہ تھمنے والا طوفان آ جاتا ہے، اس کو ہم نے کم سے کم کرنا ہے۔ تو وہ کم سے کم کرنے کے حوالے سے یہ مائکرو لیول کے اقدامات مؤثر ہوتے ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے میرا نقطہ نظر۔ اچھا پروین بٹ صاحبہ، آپ ہماری بہن بھی ہیں، بڑی بہن بھی ہیں، باجی بھی ہیں، اس قوم کی بیٹی بھی ہیں، بہن بھی اور ماں بھی ہیں۔ کینسر دی پیشنٹ اج دے دور چ جس طرح نعیم صاحب نے دسیا کہ اس ویلے انیشیٹو چل رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ
ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, रमज़ान निगहबान पैकेज दे रहे ने, जिथे महंगाई होती है उन्होंने इनिशिएटिव भी लेंदा है। तो आपको लगता है इन इनिशिएटिव से जो पंजाब हुकूमत गुज़िश्ता 5-7 दिनों से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, आपको कोई रिलीफ मिला? आपके घर कोई रमज़ान पैकेज आया? कहीं ना कोई कहीं नहीं आया भाई, आपके घर नहीं आया? कोई पैकेज नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। मेरा भाई गुर्दे का मरीज़ है, कोई इलाज नहीं हो रहा। ਅਸੀਂ बड़ी जगह ਤੇ गए हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा 45,000 ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ठीक है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੈਂਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਹਿਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 6 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮਕਾਨ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, कोई नहीं पूछता है, झूठ है सब। इस पे आपको राशन नहीं मिला? आप कैंसर की भी पेशेंट हैं जी भाई, आपका डायलिसिस नहीं आप करवा पा रही, आपने कहा यानी इसके मुताबिक उनके गुर्दे डैमेज हो चुके हैं? डैमेज हो गए हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा उनका। ठीक है। यकीन करें भाई, आप मेरे घर चले, कुछ नहीं है हमारे घर। तो ये जो रमज़ान रिलीफ पैकेज आया, कुछ नहीं आया हमारे घर, कोई दलीज पे नहीं। कहते आपने हलो, ये हमारा आईडी कार्ड है। कह रहे बुरा ना मानिएगा, ये अमेरिका का है, भारत का है, कौन सी जगह का अमेरिका ID का कार्ड? है। हमारी जायदादें बहुत ज्यादा है, इस पे आपको नहल कर दी है? हाँ जी, कोई नहीं पूछता। मरियम नवाज वो एक औरत है, हम भी औरत है, हमारा सास करे। हम भी कौन की बेटी है? बात मैं बहन को जी 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 व्हाट्सएप की, जी जी व्हाट्सएप रहनुमाई करें। असल में इनकी जो प्रॉब्लम है वो एक हर उस शख्स की प्रॉब्लम है जिसकी ज़िंदगी ख़त गुर्बत से नीचे गुजर रही है। बदकिस्मती ये है कि हमारी मईशत जो है वो सुकड़ गई, और मईशत के सुकड़ने से या मईशत के अंदर वो तरक्की ना होने से, जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है और ज़रूरियात बढ़ रही हैं, वो तरक्की ना होने की वजह से लोग ख़त गुर्बत से ज़्यादा नीचे आ गए, यानी तादाद बढ़ गई उन लोगों की। अब वो लोग जो हैं वो बिल्कुल ये जिस तरह ये रोना धोना कर रही हैं या जिस तरह ये इज़हार कर रही हैं, ये ठीक कर रही हैं। पूछ लेता हूँ मैं, उस्मान बुज़दार का सख्त नाक़िद हूँ, ये चलेगी बात। इंतहाई पंजाब की तारीख का बदतरीन इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दौर उस्मान बुज़दार का था। मीर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि ਜਦੋਂ PDM ਦੀ हुकूमत आई है तो ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ कहना ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਗਰ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ PDM ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਫेद पोश लोग अगर गुरबत ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ चले गए ने तो बट सब ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ कौन है? उनको कब कौन को ठहरे पे लाएगा? देखें, बात ये है कि मईशत जो होती है ना, ये स्विच नहीं होता कि आपने दबाया तो लाइट आ गई और स्विच बंद किया और लाइट चली गई। ये एक बड़ा तसलसल के साथ करने वाला काम होता है मईशत के हवाले से, ये पेचीदा काम है। और ये जो इजहार होता है ना, नतायज जब नज़र आते हैं आपको, नतीजा आपको नज़र आया कि आपने कहा कि जी मज़ीद लोग जो हैं, लाखों 1 करोड़ के पास 1 करोड़ लोग जो हैं वो ख़त गुर्बत से नीचे चले गए। तो ये जो है ये हादसा एकदम रूनमा नहीं हुआ, ये बात ज़हन में रखें। किसी एक हुकूमत को हम मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हमारी जो सबसे जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं होता, सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, और हमारी जो हुकूमत और रियासत है उसके वो जो तमाम इक़दामात जो गुर्बत को दूर करने और आम आदमी को मैं आऊँगा आपकी तरफ मिलने चाहिए, मेरी बात सुने, वो अपनी ताकतें और तवानाइयाँ वहाँ सर्फ नहीं कर रहे होते, बदकिस्मती से वो कहीं और सर्फ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भाई मेरे साढ़े घर रोज़े रख रहे ने, यकीन करो मेरे हमसाए मैनू ना रोज़े अफतारी ऐसे समान देंदे जी, हमसाए देंदे? हाँ जी। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕੀਏ। की वजह बाजी 6 बच्चे ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ कैंसर की मरीज है, ਇੰਨੀ ये ਮਹਿੰਗਾਈ मरीज हैं, इन पर तो वैसे भी रोजे फर्ज नहीं है इन पर। नहीं साडा फर्ज है, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ नहीं, कुरान ने आपको इजाजत दी है, बीमार आदमी को तो इजाजत है, आपको इजाजत है, आप रोजा ना रखें बेशक। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਲਓ, ਮੈਡਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਵਾਂ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦਲੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਹੱਲ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। उसकी वजह क्या है? ਕੀ आप ਕਹਿੰਦੇ क्राइटेरिया पे फिट नहीं आती क्या ਸ਼ਨਾਤੀ है? ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਲਗੇ ਜੀ। आपने पूछा कि क्यों मैं ना है? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰਬਤ ਤੁਹਾਡੇ का, ਇਹ ਕੱਲ ਮੈਂ कार किराए था अपने, ਰੈਂਟ ਦਾ ਭਾਈ, घर है आपका रेंट का, मियाँ क्या करता है आपका? ਮੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਨੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਕਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ? ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣ ਦਸੀਏ? ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਸ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਆ ਮੁਸੇ ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਕਹੀਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਦਲੀਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ कौन है? मैं इसमें अर्ज नहीं, मेरे करता साहब हूं। सवाल है, नहीं, कैंसर नहीं, के पेशेंट, नहीं, मैं इनसे अर्ज घर करता किराए हूं। का, मियाँ छोड़ गया, किसी एक शख्स, देखिए ऐ होने ये यकीन एक करो, कहानी, मेरी बच्ची 7 साल ये की एक है। घर की 7 कहानी साल नहीं मैं आ है। रहा हूँ बच्ची पे देखिए होगा। बीवी बात सुने, ये एक घर की कहानी नहीं है। ये पाकिस्तान जो है ये ज़ाहिर है गरीब तरीन मुल्क है, तो यहाँ ये हर मेरा ख्याल है तीसरे चौथे घर की, शायद 8वें घर की, 10वें घर की शायद यही कहानी है। ये दुरुस्त कह रही हैं, ये बात गलत नहीं कर रही, ठीक बात कर रही हैं। देखिए एक बात इन्होंने, इनकी बात बड़ी जेन्युइन है, क्योंकि हमारे यहाँ बलदियाती निज़ाम नहीं है और जो वफाक और सूबाई हुकूमतें होती हैं उनकी इतनी जो पेनिट्रेशन है वो निचली सतह पर इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर सारा का सारा निज़ाम जो होता है ना वो ब्यूरोक्रेसी के मरून मिन्नत होता है और अफसर शाही के मरून मिन्नत होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर बलदियाती अदारे जो हैं, नहीं साहब, आपके काउंसलर तो एक्टिव है ना, इलेक्शन में उनकी यूटिलाइजेशन हुई है, आपके चेयरमैन वाइस चेयरमैन की, आपसे बड़ा हमारे आपके नहीं एक्टिव नहीं है ना। देखिए सर एक्टिव इन सेंस अगर वो वोट के लिए आ सकते हैं, दो पावर्स क्या होती हैं? देखिए पॉलिटिकल पावर्स हों उनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हों और फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, देखिए अब उनको ऑन बोर्ड तो लिया जा सकता था ना सर। वो ये पावर्स नहीं है उनके पास, जरा गुजारिश, मेरा सवाल सुनिए, चूंकि वो लेजिटिमेसी के दायरे में नहीं आते। ठीक है, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल, आपने पटवारी को दे दिया, तहसीलदार को दे दिया, एसी को दे दिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये किया, क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फर्ज ये नहीं बनता था कि यही काउंसलर, यही चेयरमैन, यही वाइस चेयरमैन, यही एमपी एमएनए घर घर जाते हैं, इन्हें पता होता है कि किस घर में कैंसर का पेशेंट है, डायलिसिस का पेशेंट है, ये इनकी भी असिस्टेंस लेते कि बिल्कुल कोऑर्डिनेशन करके ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सिर्फ ये वो लोग नहीं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत है तो मुस्लिम लीग नून की तो तंजीमें भी मौजूद हैं और उनके ओहदेदारान भी मौजूद हैं। तो ये पूरे जो पैराफिनीलिया है इसको इस्तेमाल किया जाता है इस मकसद के लिए। तो आपकी बात दुरुस्त है, तो ज़्यादा बेहतर हकदारों तक ये हक पहुँच पाता, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन फिर भी देखें अब ये डिजिटलाइज्ड किस्म का दौर है, तो ज़ाहिर है इनकी रजिस्ट्रेशन एहसास प्रोग्राम में नहीं हो सकी, जो मुझे समझ आ रही है अभी तक बात। तो अब एहसास प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया है या उसका मयार है, मेरा ख्याल है उसको उस पर भी नज़रसानी की जानी चाहिए, क्योंकि जब एहसास प्रोग्राम जो है वो दिया गया था शायद उस वक्त मयारात कुछ और थे और उसके बाद हम डिटीरियोरेट हुए हैं, हम और गरीब हुए हैं, बल्कि गरीब तर हुए हैं हमारे लोग। तो मेरा ख्याल है कि उस पर भी जो है वो नज़रसानी की जा सकती है, उसे रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बेटी का क्या कहनी थी? 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਮਾਮਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਪੂਰਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, मेरे को अफतारिया से पैसे नहीं गए, मैं किवें आई है भाई दे नाल भी ते तल्ला कर करके। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ कहते शनाती कार्ड बनाओ, होइएगा कुछ नहीं हो रहा। आवाम ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ है,
ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਮ ਮਰ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, کوئی نہیں پوچھتا. اصل میں وسائل میر صاحب ایک محدود ہیں، سوال، مسائل چاہے بہت پی ٹی آئی کی زیادہ ہیں. لیڈرشپ ہو، نون لیگ کی سوال آپ سے میں کر رہا ہوں میر صاحب، سوال میرا یہ ہے چاہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو، نون لیگ کی لیڈرشپ ہو، میں جماعت اسلامی کو اس میں کاؤنٹر نہیں لا رہا، وہ فال نہیں، اس کو نہیں میں فال کروا رہا، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، ان کی مالی معاملات ایسے جا رہے ہیں. عام آدمی، میں یہ ماں جی، وہ پیچھے ایک بہن بیٹھی ہوں ابھی پروگرام کے دوسرے فیز میں انہیں لیں گے، عام آدمی کو نیچے جا رہا ہے. پھر تو ہمارا سیاستدان بھی غریب ہو، ہماری افسر شاہی بھی غریب ہو. ایک 18ویں اسکیل کا 19ویں اسکیل کے آفیسر کی آپ تنخواہ دیکھ لیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، یا 20ویں اسکیل کے آفیسر کی آپ تنخواہ دیکھ لیں، کیا وہ اپنے بچوں کو پڑھانے اور بجلی کا بل دینے کے بعد اگر وہ سرکاری یا پرکس اور پریویلیجز پہ نہ وہ اس کو نہ سپورٹ اور ریاست کی، وہ اس نظام میں چل سکتا ہے؟ عام آدمی مر گیا، باقی سب پل کے. میر صاحب جی آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات کی ہے، اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، اور یہ جو بات ہے نا، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا، کہ ہمارے ہاں امیر تو امیر تر ہو رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے، اور یہ جو مڈل کلاس ہے، جو درمیانہ طبقہ ہے، یہ ناپید ہو رہا ہے. اور یہی ہمارا جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت ریاست کو. اب ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ ریاست نے وسائل کی تقسیم کو منصفانہ انداز میں کس طرح بروئے کار لانا ہے، تاکہ عام آدمی جو ہے اس تک ریاست کے اقدامات کے جو ثمرات ہیں وہ پہنچ سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ نئی حکومت آئی ہے، اور ابھی میرا خیال ہے کہ چند ہفتے ہی ہوئے ہیں ان کو آئے، تو ابھی تو یہ اس وقت چیزوں کو سمجھنے میں اور دیکھنے میں وقت گزار رہے ہوں گے. تجربہ ہے کہ تا نہیں لگتا مریم صاحبہ دا پہلا اگر وہ قانون پاس کران دی کہ کوئی سرکاری افسر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے ایک تو زیادہ گڈی دے علاوہ سفر نہیں کرے گا، ایک سے زیادہ گاڑی اس کے آگے پیچھے نہ ہو. سر 6-8 گاڑیوں کے پروٹوکول، سر اٹ میٹرز. دیکھیں آسٹیرٹی جو ہے وہ تو حکومت کو جو ہے وہ اپنے ہر شعبے میں لانا پڑے گی. دیکھیں عوام کا جو اعتماد ہے وہ حکومتوں پر بحال نہیں رہتا اگر وہ اپنے حکمرانوں کو اور بااختیار لوگوں کو اس طرح وسائل کا بیجا استعمال کرتا جب دیکھتے ہیں، تو لامحالہ عوام جو ہیں خود تو محروم ہیں، تو ان کے دل کے اندر اپنے ارباب اختیار اور اپنے حکمران طبقے کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے اور دوری پیدا ہوتی ہے. یس یو آر رائٹ. اور یہ جو آسٹیرٹی کے حوالے سے جو بھی مہم ہے، کمیٹی بنائی ہے شہباز صاحب نے، کمیٹی تو بنتی رہتی ہے، لیکن اس کی ایک اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر جو ہے نا، اگر اس کو جو ہے وہ اگر اس کو نافذ کر دیا جائے اور صحیح معنوں میں آسٹیرٹی ڈرائیو چلائی جائے. اور دیکھیں آپ تو بات کرتے ہیں ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی، میں آپ کو بتاؤں اصل میں جو بنیادی مسئلہ ہے نا ہمارے ملک کا، وہ ہماری افسر شاہی ہے. نوکر شاہی کو آپ نے نکیل ڈالنی ہے. دیکھیں پرابلم کیا ہے، حکومت کے دو چہرے ہوتے ہیں، ذرا آپ یاد رکھیے گا. ایک حکومت کا ظاہری چہرہ ہوتا ہے اور ایک مخفی چہرہ ہوتا ہے. جو حکومت کا ظاہری چہرہ ہوتا ہے وہ تو سیاستدان ہوتے ہیں نا، اور جو مخفی چہرہ ہوتا ہے جو پیچھے بیٹھا وہ افسر شاہی اور نوکر شاہی ہوتی ہے. اب جب تک آپ نوکر شاہی کو نکیل نہیں ڈالتے اور آپ نوکر شاہی کو جو ہے وہ اس بات کا پابند نہیں کرتے کہ وہ واقعی جو ہیں وہ پبلک سرونٹ ہیں، وہ ان کی ذہنی سطح جو ہے اس کو آپ اس لیول پر نہیں لاتے کہ بھئی تم نے عام آدمی کے نوکر بن کے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے، تم نے نوکری جو ہے عام آدمی کی کرنی ہے، تم نے اشرافیہ کی اور حکمران طبقے کی نوکری نہیں کرنی. تو جب تک آپ اس کی ذہن سازی کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو آپ کے کسی بھی انیشیٹو کے وہ جو ثمرات ہیں، اور وہ ثمرات نہیں عام آدمی تک اور غریب آدمی تک. باجی 6 روزوں میں آپ نے سحری اور افطاری کس سے کی؟ مجھے پتا آپ غلط بیانی نہیں کریں. ہاں جی، نال دے میرے ہمسائے آ چیز گوا جی بھائی، انہوں نے من کروائی ہے. تسی ایک دن بھی نہیں اپنے تو نہیں یقین کرو، میں انہوں نے مہربانی کرنی ہے کہ حکومت رمضان تو پہلے کس طرح گزارا کرتے سو؟ وہ کس طرح کرتے سی؟ وہ بھائی میرا بیٹا کام کردا سی، ہن وہ ویلا گیا ذرا، وہ بیمار ہویا ہے، بخار چڑھیا ہے انہوں. تے یقین کرو اپنے نہ حکومت نالوں نہ ہمسائے چنگے جے جہاں پوچھ لیندے نے. حکومت کس کام دی جنہیں غریباں دا پوچھنا ہی نہیں. مریم نواز نالوں تے نال دی بڈھی چنگی ہے جنہیں آن کے سانوں اے پوچھیا تسی روٹی کھادی ہے کہ نہیں کھادی. دسو منوں میں غلط گل کر رہی ہوں بھائی. مریم نواز نالوں ساڈے ہمسائے چنگے جے، شہباز شریف نالوں نال دے چنگے جے جنہیں پوائنٹ سانوں پوچھتے ہیں ڈیلی آن کے باجی تیرے بچے نے روٹی کھادی ہے.
ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਭਾਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਂਸੂ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰੀਏ। ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਐਲ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਮੱਛਰ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਪੱਖਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਚੰਗੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਸ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਣ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। गरीबों ने उन्होंने उत्थे मारे जिथे पानी भी ना लभे। देखें अब इशू ये है, देखें कि जी बात के लिए मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से आने के बाद मैं आपको व्यूअर्स मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ये परवीन भट्ट साहिबा की आपने बात सुनी, कैंसर की पेशेंट हैं और भी इनको जो मसाइल हैं वो आपने सुन लिए। तो यहाँ पे मैं हुकूमत से, हुकूमत पंजाब से, वफाकी हुकूमत से और भी जो मुखय्यर हजरात हैं, इवन के शौकत खानम की इंतज़ामिया से भी, ये कैंसर की पेशेंट है भाई, आपके नोटिस में अगर ये आता है तो खुदारा इनका एक थोड़ा इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन करे, वो आपका राइट है। उसके बाद इनको ट्रीटमेंट दें। और ये रियासत का भी फ़र्ज़ है कि जिस घर में हमसाए मामला चला रहे हों तो वहाँ कोई ऐसे इनिशिएटिव लें कि एटलीस्ट इनका बच्चा या बच्ची या ये माँ जी, इनका कोई मामला रियासत की तरफ से भी चलने चाहिए, पंजाब हुकूमत की तरफ से भी चलने चाहिए। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से आने के बाद एक और ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਬਸ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੇਈ ਜਾਣ, बस ਸਾਨੂੰ और कुछ भी नहीं चाहिए। बस ठीक है बाजी, आपका पैगाम आ गया। दूसरी खातून हमें ज्वाइन करेंगी, तो सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी बस वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमें ब्रेक के बाद एक और इस कौम की माँ कह लें, बहन कह लें, बेटी कह लें, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है, गजाला साहिबा ने ज्वाइन किया है। ये हार्ट पेशेंट है और इनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि ये रहती कैसे हैं, वो हम आपको बताएंगे। गजाला साहिबा, एक तो आपके टाइम का शुक्रिया, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मीर साहब पहले मैं ज़रा इनसे, जी ज़रूर आपके इस वक्त एक आम खातून होने के नाते, क्योंकि आज के प्रोग्राम का हमारा थीम ये है कि मैं आम आदमी को भी अपने साथ बुलाएं और बैठाएं, जी, चाहे वो हमारी बहन हो, बेटी हो, इस कौम की बेटी हो, आप हमारी माँ की तरह भी, बड़ी बहनों की तरह भी। आपके मसाइल के, अभी आपने ब्रेक से पहले अपनी रिहाइश गाह के मुतालिक बात की, व्यूअर्स से सुने ये रहती कैसे हैं। देखिए भाई, ना तो मेरे पास घर है, ना मैं किराया दे सकती हूँ, ना मैं बिल दे सकती हूँ। दरबार में भी रह लेते हैं, कोई भाई का बहाने के साथ चले जाएं तो किसी के घर वैसे ही रात ज़्यादा हो जाए तो रात उधर भी गुजार लेते हैं, सड़क पे भी रह लेते हैं। लेकिन किसी को हमने कभी कुछ नहीं कहा कि हमारा ये करो वो करो। लेकिन ये है, देखे मेरी बात सुने, जी बोलती हैं। हुकूमत को हमने क्या कहना है, जब वो कहते हैं ना किसी को खड़ा हुआ नज़र नहीं आता तो बैठा क्या आना है। हमने बड़ी अर्जी दी है, बड़े कुछ किया है कि ये जो आपके न्यूज़ बने हुए हैं सबको बताया। मैं भी बेवा हूँ, मेरियाँ बच्चियाँ भी बेवा हैं, बच्चे बेरोज़गार हैं। एक बच्चा छोटा सा है 13 साल का, वो मेरे साथ साथ रहता है। हम दोनों माँ बेटे जो है ना दाता दरबार रहते हैं, कुछ घर नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई भाई ऐसा नहीं है कोई कि बहनों का बोझ उठा ले, वो भी मज़दूर है, मज़दूरी करते हैं, उसको भी कोई गिला नहीं है हमें। देखे भाई, अल्लाह ताला कहता है कि अगर किसी ने दिया है ना उस पर हाथ रखे तो किसी का कुछ नहीं जाता। सही बात है, किसी का कुछ नहीं जाता। देखिए अभी अभी आपने बोला कि बाजी आपका घर कौन सा है, किधर है, मैंने आपको ठीक बताया कि भाई मेरा घर नहीं है। घर में नहीं, कब से नहीं। आप इसी तरह? मुझे 1 साल हो गया, 1 साल हो गया धक्के खाते हुए, कुछ नहीं बना मेरा। सर्दियों में कहाँ सोती हैं? दरबार दरबार पे।
دربار پہ سوتی ہوں, گرم چادر ہے ایک, وہ بچے کو لپیٹ دیتی ہوں, ایسے بیٹھ کے گزارا ہو جاتا ہے. ادھر ہی سب کچھ نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں, تو وہ سہیلیاں جو بنا لنگر لیتے خانے ہیں. بنے تھے عمران خان ہاں کے جی, دور وہ میں، لنگر خانے سے ہی جو بھی ملے شکر اللہ نہیں وہ اللہ جو تعالیٰ خان صاحب کے لنگر خانے تھے, کون سا خان صاحب؟ عمران خان. بھائی کن کا نام لے رہے ہیں؟ سب کچھ میں آپ کو, یہ جو ابھی آپ نے بولا کہ راشن کارڈ, یہ جو پیسے آتے ہیں, یہ آئی ڈی کارڈ دکھا دیں, جو ان کے واقف ہیں ان کو ملتا ہے. جو غریب عام بندہ جائے گا نا کہ یہ لے لیں ہمیں دے دیں, وہ کہیں کہ آپ نااہل ہیں, آپ کو نہیں ملے گا. آپ نے اپروچ کیا تھا, آپ گئی تھی مانگنے؟ ہاں جی, شاید میرا آئی ڈی ہوم کارڈ جو تھے ادھر سے گم ہو گیا ہے, میرا آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا ہے, خود پکڑ کے وہ مانے نہیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ میرے پاس ہے. یہ 12,000 کی اسکیم چلی ہے جی, آپ کو 12,000 ملے گا, وہ بھی نہیں. چلو ملے تو صحیح, مکان تو لیں, چھوٹا سا لے لیں, بچے کو لے کے بیٹھے. 1 سال پہلے کہاں رہتی تھیں آپ نے کہا؟ 1 رینٹ سال پہ؟ سے ہاں جی, رینٹ پہ. رینٹ پہ ہاں رہتی جی, تھی. اب کیا وجہ ہے کہ رینٹ بھی نہیں دے پا رہی؟ کچھ بھی نہیں, بچے بے روزگار ہو گئے. کبھی بھائی کے طرف رہ لیتی ہوں, کبھی آنٹی کی طرف رہ لیتی ہوں, کبھی بھابھی کی طرف رہ لیتی ہوں, یہ مسئلے ہیں. بیٹیاں جو آپ کی 2 بیوہ ہیں ہاں جی, وہ کہاں رہتی ہیں؟ بھگوان. باغبان پورا. ہاں جی, وہاں کس کے گھر؟ وہ اس کا نا جو میاں فوت ہوا ہے نا, اس کے جیٹھ نے, دیور نے چھوٹی سی بیٹھ لے کے دی ہوئی ہے دونوں بہنوں کو. اچھا. وہ نا کلپنگ کا کام لا کر دیتا ہے اس کو, ٹھیک تو ہے. وہ بس تھوڑا بہت نظام جو ہے نا اس کو چل جاتا ہے. باقی آپ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہاں ہیں؟ جی, جو اگر ادھر سے کوئی لنگر ملے تو میں ادھر دے آتی ہوں بچیوں کو, کہ چلو کچھ نہیں ہوتا, تھوڑا بہت وقت جو ہے نا وہ اپنا کریں ہینڈل, پھر اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. یعنی دربار کے لنگر پہ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ, ہاں جی, وہاں جو شکر لنگر الحمدللہ کہ وہ دے کر کسی کو جتلاتے نہیں ہیں, لیکن دنیا جو ہے نا وہ جتلاتی ہے, لیکن کوئی معاملہ نہیں. اس سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ موت دے دے نا بھائی, پردہ دے دے, وہ سب سے بہتر ہے. موت آ جائے نا, میں نے آپ کو بولا تھا نا بھائی بڑی ٹینشنیں ہیں. آپ موت مانگ رہی ہیں. میاں کیا کرتے تھے؟ میاں میرے ڈرائیوری کرتے تھے. بیمار تھے؟ ہارٹ فوت ہو اٹیک گئے؟ ہوا تھا. فوت ہو گئے. ہاں جی, تو ان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ ان کو 5-6 سال ہو گئے, ایسے دھکے کھا رہے. تو ہارٹ پیشنٹ ہیں تو ادویات کہاں سے لیتی ہیں آپ؟ خود ہی رام آ جاتا ہے, کبھی لے لیتے ہیں, کبھی پیسے ہوں تو لے لیتے, نہیں تو درد ہوتی ہے ایسے پکڑ کے, پانی پی لو یا تھوڑی سی ڈسپرین لے لیتے پانی میں ڈال کے, اور کچھ بھی نہیں. میر صاحب جو میر ترین ہے نا وہ تو اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں. میرے بچے کا بھی دل کرتا ہے میں بھی کچھ کھا لوں, پہنوں, جوتا لے کے آؤں. آپ بچہ میرا دیکھے اتنا پیارا لگتا ہے, بس کچھ بھی نہیں. دیکھیں جی, میں ان کی جو کہانی سن رہا ہوں, کہانی نہیں حقیقت ہے, کہانی تو خیر شاید منفی لفظ ہو جائے گا یہاں پہ. تو جو انہوں نے اپنی روداد سنائی ہے, دیکھیں یہ تو تقریباً 9 کروڑ پاکستانی ہیں ہمارے جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, 40% کے قریب عوام ہیں, اور یہ 9 کروڑ لوگوں کی کم و بیش اسی طرح کی ہی کہانی ہے. بھائی 9 کروڑ انسانوں میں نا یہ بھی ہے, اتنا کچھ لے آتے, اتنا راشن لاتے ہیں, خود دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہی نہیں, میں پھر بیچ بھی دیتے ہیں. نہیں, میں اس میں آٹا بھی بیچ دیتے ہیں, گھی بھی بیچ دیتے ہیں. آپ تو بیچارے بہت زیادہ مستحق ہیں, تو جو مجبور ہیں ان کو پوچھتے نہیں ہیں. اب ایشو یہ ہے, دیکھیں اس ملک کے اندر نا زکوٰۃ کا نظام رائج ہونا چاہیے جو میں سمجھاؤں, اور ریاست کو جو ہے وہ اپنی لیجٹمیسی کے ذریعے, اپنی طاقت کے ذریعے زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھا کرنی چاہیے. اور ان سارے جو امریکہ اجازت دیتے, سارے مستحقین جو ہیں, امریکہ میں کوئی بھی پارٹی ہو اجازت, امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا داخلی معاملہ. میں بتاتا ہوں, چلیں آپ کی رائے, میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں, اور مستحقین جو ہے نا, ان کی لسٹ جو ہے یہ بڑی شفاف لسٹ جو ہے یہ تیار ہونی چاہیے. دیکھیں, یہ شیلٹر ان کو دینا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے, ان کو کھانا دینا, خوراک دینا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے, اور پھر اس کے بعد ان کی صحت اور تعلیم
یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہوتی ہے یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے باشندوں اور اپنے رہائشیوں اور اپنے شہریوں کے ساتھ جو ہے ان کو یہ سہولت بہم پہنچائے. اب ایشو یہ ہے کہ جو ہے ایک تو وسائل کم، وہ وسائل کو بڑھانا کس نے ہے؟ وسائل کو بڑھانا بھی ریاست ہی نے اپنے اقدامات کے ذریعے ہے. تو اب امیروں سے پیسہ لینا ہے اور غریبوں کو دینا ہے، تو امیروں سے وصول کس نے کرنا ہے؟ وہ ریاست نے ہی اپنی طاقت کے بل بوتے پر وصول کرنا ہے، اور پھر غریبوں میں شفاف انداز میں، ضرورت مندوں میں شفاف انداز میں اس کو تقسیم کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی ایک تصور ہے جدید جمہوری فلاحی ریاست کا. اور اگر ہم نے صاحب یہ باتیں آپ جو کر رہے ہیں نا، یقین کریں میرا دل کر رہا ہے میں یہاں سے آؤں اور آپ کو سلوٹ کروں، آپ 100% جینون کر رہے ہیں، لیکن سر گراؤنڈ پہ ایسا کرنے سے ہم لوگ قاصر کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ میں سوال آپ سے کروں گا. باجی آپ 1 سال سے سڑکوں پہ دھکے کھا رہی ہیں، معذرت کے ساتھ دھکے ہی ہو گیا جب بنت ہوا باہر آ گئی. اس میں آپ کو سیکیورٹی کے بھی مسائل ہوتے ہوں گے، بڑے بڑے بے شرم جی اٹھے ادھر کیا کر رہی ہیں، جلدی اٹھ جائیں، ہم نے یہ کرنا، ہم نے وہ کرنا ہے. تو جو سیکورٹی ہوتی ہے آپ ادھر آ کے نا ہمارے دفتر میں لیٹ جائیں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون ہونے کے ناطے میں اس طرح بھی پوچھوں، آپ کو کوئی بتا رہی ہوں نا، ہراساں بھی کرنے کی کوشش لوگ کرتے میں ہوں؟ بتا رہی ہوں آپ کو، یہ ادھر آ جائیں ہمارے دفتر میں. ادھر لیٹے ہیں ساری رات، انہوں نے چکر ہی لگاتے رہنا ہے. کچھ چاہیے، کچھ لینا ہے، کوئی ایسی بات ہو ہمیں بتائیں. ہمارے ساتھ آئے، کافی چائے کا 1 کپ لے لیں، چائے پی کر آتے ہیں. ہم اتنے آوارہ نہیں ہیں، ہم کوئی بغیرت نہیں ہیں جو اپنی عزت نیلام کر کے تو اپنے بچے کو کھلائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ، میں نے آپ کو بولا نا اللہ تعالیٰ موت دے دے وہ اچھا ہے. میں نے آپ کو بولا تھا بھائی بڑی ٹینشنیں ہیں جو اندر رکھی ہوئی ہیں، کس کو بتانا ہے؟ اللہ کو بس یاد کرتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو اللہ سنے گا. تو روزے رکھ رہی ہیں یا بیماری کی وجہ سے؟ نہیں، میرے سے نہیں رکھے جاتے. نہیں رکھے جاتے؟ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتی. نہیں اچھی بات ہے، آپ کو ویسے بھی اللہ نے پرمیشن دے دی ہے بیمار آدمی نہ رکھے. میں روزے نہیں رکھ سکتی، نہ میں نے رکھے، کیونکہ میرے گھر میں میرا گھر ہی نہیں ہے تو میں بچے کو پکا کر کھلا کر کیا دوں؟ صبح دوپہر شام روٹی کہاں سے کھاتے ہیں لنگر کے علاوہ؟ اگر جب لنگر نہ، یہ ہر وقت لنگر پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں؟ نہیں، نہ ملے تو ویسے بھی 1 دن نہ ملے، 2 دن نہ ملے تو پانی پی لیتے ہیں، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. پانی کے بعد بھی گزارا ہو جاتا ہے، نہ ملے کھانے کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. امرود لے لیتے ہیں، وہ تھوڑے سے کھا لیتے، 20 کے لے لے، بچہ بھی کھا لیتا، میں بھی کھا لیتی. نہ ملے روٹی کوئی بات نہیں، جب لنگر آتا ہے تو پھر کھا لیتے ہیں. زیادہ ٹائم ادھر ادھر سوتی ہیں یا دربار میں زیادہ؟ دربار پہ بھی چلی جاتی ہوں اور بہن کی طرف بھی چلی جاتی ہوں، 1-2 رات رہنے کے لیے. بچی کی طرف بھی چلی جاتی ہوں. جب بچیوں کو دیکھتی ہوں کچھ بھی نہیں ہے، بچیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، پھر روتی ہوئی باہر آ جاتی ہوں کہ میں کیا کروں، میں ادھر رہ کے کیا کروں. خود ہی وہ اپنا اتنی مشکل سے گزارا ہوتا ہے تو میرا کیا کریں گی. زندگی میں آخری دفعہ مٹن کب کھایا تھا یاد ہے؟ کیا کھایا تھا؟ بکرے کا گوشت کب کھایا تھا آخری دفعہ؟ روزے چل تو رہے ہیں آپ، میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں اس لیے میں دانستہ طور پہ سوال یہ تو بہت، میرا بچہ بھی کوئی بھی نہیں تھا جب یہ ہوا تھا. ہم بہت چھوٹے تھے جب میری شادی ہوئی تھی نا، تب ابو نے بنایا تھا، وہ بھی میرے چاچا نے بنایا تھا اور میرے ساری فیملی کو بٹھا کے کھلایا تھا. اس دوران کا چھوٹا گوشت کھایا ہوا ہے. چھوٹے کی بات کر رہے ہیں، بڑا نہیں پکتا. مرغی کا نہیں لے سکتے، بچے مانگتے ہیں ہمیں ہمارے گھر کب بنے گا وہ گوشت، اشارہ کرتے ہیں جب مہمان بیٹھے ہوں تو نہیں بن سکتا. دل نہیں کرتا بچوں کا وہ بھی انجوائے کریں تھوڑا سا. کپڑے کیسے لیتی ہیں؟ کتنے جوڑے اس وقت آپ کے پاس؟ میرے پاس بھائی 2 جوڑے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک میں نے دھو کر ادھر رکھا ہوا ہے، وہ بھی کسی نے دیا ہوا ہے. بس ان 2 جوڑوں پہ؟ ہاں جی. سردی ہیں گرمی ہے. اور یہ چادر پھٹی ہوئی ہے، یہ میں نے سلائی کی ہے پیچھے سے، یہ بھی میری بیٹی بنی ہوئی تھی، اس نے دی تھی. تو باجی آپ کسی کے گھر جا کے کام کیوں نہیں کر لیتی؟ مجھے حق تو نہیں آپ کی زندگی کو ڈائریکشن؟ جب میں کام کرتی ہوں نا، یہ بازو اور یہ پچھلی سائڈ، یہ میرا بہت برا حال ہو جاتا ہے، میرا بہت برا حال ہو جاتا ہے. بیٹھنے والا کام ہو نا گھر پہ تو پھر میں کر لیتی ہوں،
झाड़ू पोछा नहीं, ये नहीं लगाया। तो ये मियो हॉस्पिटल है बाजी, गंगा राम है, ये तो सरकारी नहीं देते, ये नहीं अद्वियात देते। फ्री हैं। यकीन करो भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं मैं अपना आईडी कार्ड नया बना लूं जाकर। मेरे पास फीस नहीं है कि मैं जाकर आईडी कार्ड नया बना लूं। मेरे बच्चों को नहीं बने हुए। एक्सपायर हो गए हैं आपके? आईडी कार्ड बाजी है था, मैंने आपको बोला ना, वो जो राशन वगैरह देते हैं हाँ, हाँ। उधर ही गायब हो गया, मिला ही नहीं। गिर गया या आपने किसी को पकड़ा? नहीं पकड़ाया था, जो देख रहे हैं ना, पकड़ाया था, दोबारा नहीं मिला। क्या कहते हैं? तो उनसे पूछना था दोबारा क्यों नहीं मिला। पूछा है, उधर ही खड़ी रही, गाड़ी लेके चले गए हैं, थक गई थी फिर मैं, मिल जाएगा मिल जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ये जो शदीद गर्मी आएगी अभी तो इसमें कैसे कहीं दरबार या कहीं घर में जाएंगी या किसी नहीं, घर कोई भी नहीं है भाई हमारा। आप जब भी आए, चोरी छुपे आए, किसी के सामने आए, उधर ही आपको मिलेंगे। कोई घर नहीं है? कोई नहीं घर है, रेंट नहीं है मेरे पास कि मैं रेंट पे मकान ले लूँ। आखिरी दफ़ा घर में कब सोई थी, जो आपका अपना या रेंट का घर था? आखिरी दफ़ा मेरा 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल? फिर रिश्तेदारों के घर या हमसायों के, मतलब कि मिलने वाले जो होते हैं उनके घर, जब बातें निकली हैं तो फिर मैंने दरबार पे आ गई। फिर दरबार पे आ गए? कोई नहीं किसी को भाई पूछता, कोई नहीं पूछता। मामे चाचे फुप्पियाँ ये वो? फूफियाँ इतनी अमीर तरीन है, वो नहीं पूछती, कोई नहीं पूछता। बस 2000 की 5000 की क्या औकात है, कुछ बनता है चले आप ही बता दें। वो तो उनको ये भी तफीक नहीं है कि मैं अपनी, मेरी भतीजियाँ हैं, मेरा भाई सर पे नहीं है, चलो मैं अपनी भतीजियों को दे दूँ। नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं भाई पूछता। माँ के जो जने होते हैं ना वो भी पीछे हट जाते हैं, कोई नहीं पूछता। ये मेरे भाई हैं जो बीमार हैं, एक छोटा भाई है, अल्लाह उसको हिम्मत ताकत दे, वो मजदूरी करके बहनों को इकट्ठा कर लेगा, आओ ये खा लें वो खा लें। वो इतना बीमार है छोटा भाई मेरा, वो सबकी टेंशन लेता है, हम उसकी लेते हैं। वो भी इतना मजबूर है कि बहनों को नहीं दे सकता। उनको क्या मसला? उसको बड़े मसले हैं भाई। पहले उसकी टांग टूट गई थी छोटे भाई की, तो वो सरिये डले हुए हैं उसकी टांग में। बड़े मसले हैं भाई घर के, बहुत ही मसले हैं। आपको रमज़ान निगमान पैकेज नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। एहसास प्रोग्राम में भी नहीं आप शामिल? कुछ भी नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं। मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करें, हो सकता है एक्शन ले रही है इस वक्त। ना active है। मरियम करती है, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ। मैंने आपको बताया ये ग्वाल मंडी के हमसाए मेरे अबू के थे, जो अब ये अल्लाह ताला ने इनको इज्जत बख्शी है ना, ये गरीब आवाम से बख्शी है। तो इन्होंने आवाम का क्या सोचा है? कुछ भी नहीं, ये अल्लाह ताला की रजा है। हम बहन है, एक बहन तो दुख से मर गई है ना, टेंशन ले लेके। नहीं, एक दफ़ा गुजारिश कर दें, तनकीद तो हमने कर दी, हमने उन्हें आईना भी इनको भी नजर आता है, देखते हैं, नजर नहीं आता इनको, आता है, सब कुछ नजर आता है, सब कुछ देखते हैं, करते कुछ नहीं। एक मर्तबा थोड़ी ना, कितनी मर्तबा इनके पास गए हैं। किसके पास गई हैं? किसी ये का मरियम नवाज का दफ्तर नहीं है, चिड़ियाघर जो बैठते थे, ये इधर नवे शारा इधर। सर एम आई राइट? नवे शारा ही है ना? जी जी, वही उधर हमजा साहब भी, हाँ ठीक है, चिड़ियाघर के सामने है इनका दफ्तर है, उधर आप गई थी? हाँ जी। नहीं कुछ सुनवाई हुई? कुछ नहीं हुआ, फौजी खड़े हुए थे, उनसे भी बात की थी, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बनता भाई। जो ऊपर अमीर तरीन है वो इनसे मिले, जो इनके लेवल के हैं वो इनसे मिले। ਤੁਸੀਂ कहना सी साढ़े वोटां तो तुसी आंदे हो, ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੜਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਫ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮਰਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਐਨ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗੌਲਤ ਜਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਮਦੇ ਰਈਸਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੋਝ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟੱਕ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ। ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਚਲੀਏ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਫਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ? ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, किस्मत ना। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। वो जो खातूनियाँ पहले बैठी थी वो इनकी बातें सुन के आप दीदा हैं, ये उनकी बातें सुन के आप दीदा थी। नईम मीर साहब भी बस मूड में बैठे हैं। भाई हमारा कुछ भी नहीं, हमारे पास 1 रुपया बोलो ना वो भी नहीं है, इतने हम टेंशन में आए। अल्लाह ताला बस, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है व्यूअर्स। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आम आदमी जो हमें सड़कों पे मिलता है हम उसे इंडोर बैठाएं और उनके साथ उन लोगों को भी बैठाएं जो इस सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर हैं, ताकि उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो कि आम आदमी कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। उनके प्रोग्राम देखना पड़ेगा, आम आदमी का प्रोग्राम है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब इस वक्त हमारे साथ मुल्क के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट सिकंदर लोधी साहब मौजूद हैं, सिकंदर हमीद लोधी साहब मौजूद हैं। इनसे हम इस वक्त जो IMF के साथ पाकिस्तान की उम्मीद है इंशाल्लाह एक नई डील होने जा रही है। अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ, इंशाल्लाह भी कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी जल्द अज जल्द इस ग्लोबल लैंडर से जान छुड़ाए। सिकंदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सर इस वक्त हमारी IMF के साथ मामला तकरीबन अब पाइपलाइन में और तय होने जा रहे हैं, आने वाले हफ्तों में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सर गुज़िश्ता अगर हम 15 सालों में देखें, कभी शौकत तरीन साहब, कभी हफीज़ शेख साहब, कभी असद उमर साहब, कभी मिफ्ता इस्माइल साहब, कभी ये अब जो इस वक्त हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, और भी अगर 1-2 हों शायद मैंने मिस कर दी, इसाक डार साहब, क्या वजह है कि इतने ज़्यादा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील होते जा रहे हैं लेकिन मैशत की हालात बदलने की बजाय, बेहतर होने की बजाय बदतर होते जा रहे हैं और IMF पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, तब्दीली नहीं नज़र आ रही? सर देखिए, उसमें बड़ा बुनियादी सा सवाल ये है कि आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं होगी तो आप इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना ले आए या इम्पोर्टेड अपना प्राइम मिनिस्टर ले आए या लोकल फाइनेंस मिनिस्टर ले आए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट चलती है घर से। घर का निज़ाम अगर मियाँ बीवी मिलके चला रहे हों या फादर मदर चला रहे हों तो वो उनको पता होता है कि मेरा इतने एक्सपेंस है और मेरे इतने खर्चे में मैंने महीने के 30 दिन गुजारने या 20 दिन के बाद मेरा जो इनकम है मेरी ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान दुनिया के उन यूनिक कंट्रीज में से, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इसमें दुनिया कई मुल्क भी शामिल है जहाँ जो आमदनी से ज़्यादा ज़राए खर्च करने का एक रवाज है, फैशन बन गया है। मगर हर हुकूमत ये दावा कर रही है 1990 से बेनज़ीर भुट्टो से नवाज शरीफ से लेके हर दौर में फौजी भी सिविलियन भी कि जी हमें बड़ा कंसर्न है कि जी पाकिस्तान में महंगाई बड़ी हो रही है, लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो गई है और मैशत हम ठीक करना चाहते हैं। मैशत उनकी बहुत ठीक हो जाती है लेकिन अवाम की मैशत दिन ब दिन बर्बाद से बर्बाद हो रही है। और अभी पर आवर्स के हिसाब से यानी पर डे के हिसाब से नहीं, महंगाई उस जिस तरह बढ़ रही है उसमें IMF वगैरह जो है ये किसी को कर्जा देते वक्त फोर्स नहीं करते, वो सिर्फ कहते हैं कि आप अपना मालियाती डिसिप्लिन ठीक करें। आपके पास अगर 100 रुपया है तो आप उसमें से 95 रुपया खर्च करके 5 रुपए की सेविंग करें या 12 रुपए की सेविंग करें। वो कहते हैं कि आप अपनी आमदनी के जरिए बढ़ाएं, हम उसके लिए तैयार नहीं, हम सियासत शुरू कर देते हैं, ताजरों से हड़तालें शुरू करवा देते हैं और उसकी वीडियो बना के उनको भेज देते हैं कि जी ये देखो पाकिस्तान में लोग नहीं मानते।
جب تک آپ کی اپنے ہاتھ، یہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی کتابوں میں نہیں لکھا ہوگا، یہ پریکٹیکل چیز ہے. اکنامک مینجمنٹ آپ کی، میری، کسی کی بھی انکم بھی ہوگی، اگر ہم اس کے مینز کو کراس کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. آئی ایم ایف کا لون پاکستان کے 24واں یا 25واں لون ہے. ابھی کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان کو وہ آرام سے $7.3 Sir, do you بلین think کا. that the current یا incumbent government has the requisite potential to regulate economic management successfully? نہیں، آئی تھنک سو کہ، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکنامک مینجمنٹ کے لیے اکنامک ٹیم کے ساتھ اکنامک اسپرٹ بہت چیز ہوتی ہے. دعوے کرنے کے لیے میرے سے آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہم بڑے دعوے کر سکتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم بڑا آسمان سر پہ اٹھا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. لیکن پریکٹیکلی جب ہم نے پروو کرنا ہے سوسائٹی کو، تو پھر کیا کرنا ہے مجھے بتائیے. سر میرے سوسائٹی پروگرام جی 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 بتائیے. پروسیڈ. ہاں، تو سوسائٹی جو ہے وہ رزلٹ مانگتی ہے، دعوے نہیں مانگتی. ہر دور میں پاکستان کو بڑا بڑا خوشحال بنانے کا خواب دکھایا جاتا ہے، لیکن عوام کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا جی. عوام کے تو پلے کچھ نہیں رہا. اور دن بہ دن آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اتنے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ جو یوتھ ہے نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آگے آپ نے کیا صورتحال دیکھنی. کیونکہ اکنامک مینجمنٹ کا فقدان ہے. پارلیمنٹ کے لوگوں کو قانون سازی کا بالکل نہیں پتہ. اگر اور پارلیمنٹ کے لوگوں کو سازی، قانون سازی کا نہیں پتا تو پھر عام آدمی کہاں جائے گا؟ پھر پاکستانی کس کو لے کر آئے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، بڑی سمپل سی بات ہے. قانون سازی کا ان کو اس لیے نہیں پتا ہے کہ وہ بجٹ کی کتابیں ہی نہیں پڑھتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے بجٹ کی کتابیں کیسے پڑھنی ہے. فائنانس بل کا پاکستان کے اگر پارلیمنٹ کے ممبرز 3,000 ہیں ملا کے، صوبوں کے، سینٹر کے، اس میں 3% لوگ ہوں گے جن کو فائنانس بل کا پتہ ہوگا. اور فائنانس بل کے اندر جو ڈونر ایجنسیز اپنی شرائط شامل کراتی ہیں، بڑے سمارٹلی کرواتی ہیں. تو آئی ایم ایف سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنی آمدن سر کے گھر اندر کو رہنے ٹھیک کی کرنے کے لیے میاں شہباز صاحب نے کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، اسٹریٹجی میئرز لے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہم کم کریں گے. ایون کہ NFC ایوارڈ پر بھی IMF کی طرف سے ڈائریکشن آئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ نہیں ایسا دیکھیں، یہی حکومت ہے نا، شریف فیملی، ہمارے دوست ہیں سارے، یہ 85 سے پاور میں ہے. آسٹیریٹی میئرز کا پرانا پریس ریلیز نکال کے اس کو نئی ڈیٹ کے ساتھ چلا دیا جاتا ہے. پرائز کنٹرول کمیٹیوں کا بھی ری کانسٹیٹیوشن کی بات کر دی جاتی ہے. ان میئرز کو عملی طور پہ اپنائیں. وہ لیکن اپنے پنجاب میں تو سارے، انہوں نے دیکھے نا میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب کو وزیر خزانہ بنایا، تو وہ تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ مل کر معاملات بہتر نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے کہا یہ بالکل انکمپیٹنٹ لوگ ہیں جن کو بنا دیتے ہیں. نہیں میں نہیں کہتا، میں انکمپیٹنٹ کا لفظ نہیں یوز کرتا. چلیں دے آر ان اویئر آف بیسک اکنامکس. ہاں بس یہ بات دیکھیں، وہ ایک سمپل سی بات ہے جو پبلک کی جو اصل نیڈ ہے، میری، آپ کی، عام آدمی کی. آپ کو معلوم ہے اس وقت پاکستان میں 45 to 50% لوگ فرسٹریشن کی وجہ سے لڑنا جھگڑنے پہ آ گئے ہوں. بلا وجہ ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے. اس کی ریزن یہ نہیں، اس کے بیک اپ مائنڈ میں یہ ہے کہ یار میں نے شام کو کچن کا خرچہ کیسے چلانا ہے، مجھے پھر فیول کیسے ڈلوانا ہے. یہ تقریریں جو ہے نا، میں نے 40-45 سال سے تقریریں سن رہے ہوں میں اپنی پریکٹیکل لائف میں. محمد اورنگزیب صاحب آپ کو لگتا ہے کوئی چینج لے کر آئیں گے؟ اورنگزیب ہی سے اے گڈ بینکر، ہی از اے گڈ بینکر. جے پی مورگن کے پرانے سینئر پرسن ہیں، امریکن لابی اس کو پسند کرتی ہے. لیکن بینکر جو ہے نا، آپ کے قرضے تو ایڈجسٹ کرا سکتا ہے، اکانومی ٹھیک نہیں کر سکتا. اکانومی ٹھیک نہیں کر سکتا. تو سر اب ایک لاسٹ کویشچن، ابھی آپ نے کہا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا وقت آنے والا ہے. تو سر میرے تو بھی پروگرام میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تو آلریڈی کرش ہو چکی ہیں سسٹم کے ہاتھوں. تو اگر آپ جو کہہ رہے ہیں یوتھ کو اندازہ نہیں آگے کیا وقت آنے والا ہے، تو پھر عام آدمی کدھر جائے گا؟ نہیں، عام آدمی تو پھر اللہ اللہ کرے، بس بات ختم ہوگی. کیونکہ اب یہ بربادی تو عوام اب خود اپنی پیدا کرے. دیکھیے، عوام اگر اپنے لوگ صحیح چنیں گے، صحیح فیصلے کریں گے. مجھے بتائیے، جمہوریت نے آپ کو یا میرا کچن چلایا؟ نہیں. مجھے تو روٹی چاہیے نا جی. صحیح بات ہے. میں سال کو اگر 4 مہینے باہر جا کے رہتا ہوں تو کس لیے رہتا ہوں؟ میں وہاں جا کے پارک میں واک کرنے نہیں جاتا، پڑھنے کے کچھ کام کرنے جاتا ہوں، پڑھائی لکھائی کا.
تو ہماری جب تک عوام خود اس کے بارے میں اپنے آپ کو کھڑا نہیں کریں گے اپنے معاشی حقوق کے لیے، میں سیاسی کی بات نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل پرسن، اکنامک ریوائول، تو ٹھیک ہے، ہاں تو اس کے لیے وہ شروع کریں، پریشر ڈالیں. سول سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. وہ بیسک رائٹس کے جو لڑائیاں سیاسی کرتے ہیں اس کی بجائے وہ معاشی حقوق کے اوپر آئیں. اور اکنامک گورننس اگر آپ کی ٹھیک ہو جائے گی نا سارے آپ کے ملک میں، تو سارا مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے. اکنامک گورننس دعووں کا نام نہیں ہے، پریکٹیکل کام کا نام ہے. ٹھیک ہے سر، یہ میں نے تھینک یو سو مچ، چلے تھینک یو سو مچ اوکے جی، خدا حافظ. میر صاحب لائن ون لائنر، انہوں نے تو بتایا کہ اکانومسٹ ہے سکندر حمید لودھی صاحب، ریناؤنڈ اکانومسٹ ہے، اکانومی کو سمجھتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں حالات بس آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہے ہیں. مائیں تو دو بہنیں ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، پھر میں تو تسی کتنے جاواں گے، بہناں کتنے جان گیا. ون لائنر، دیکھیں جی، امیر کو قربانی دینی ہے، امیر نہیں دے رہا پھر. اور اگر امیر قربانی نہیں دے رہا تو پھر ریاست اور حکومت کو امیر کو قربان کرنا ہے. اچھا، دونوں چیزیں ہیں. اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اگر آپ امیر سے ٹیکس نہیں لے سکتے، اگر آپ اشرافیہ سے پیسہ لے کے غریب آدمی تک، ضرورت مند تک جو کہ بھوکوں مر رہا ہے آپ پہنچا نہیں سکتے، تو پھر یہ ریاست جو ہے یہ انارکی کو دعوت دے رہی ہے. اشرفیہ تو نظام چلا رہی ہے تو وہ کیوں پیسے دے گی مجھے؟ اگر اشرافیہ جو ہے وہ قربانی نہیں دے گی تو پھر اشرافیہ قربان ہو جائے گی، کیونکہ عوام جو ہیں وہ اب اس قابل نہیں ہیں کہ وہ مزید دباؤ برداشت کر سکیں، اور نہ ان کے اندر سکت ہے. اور پھر ایک زبردست قسم کی انارکی جو ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے اشرافیہ تیار رہیں، اور پھر یہ جو بنگلے ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، یہ فارم ہاؤسز ہیں، اور یہ فیکٹریاں ہیں، یہ کارخانے ہیں، یہ نہیں رہیں گے. اللہ اکبر، اللہ نہ کرے. وقت ہے جی حکومت کو انیشیٹو لینے چاہیے. ویئرس، آج کے پروگرام کا تھیم یہی تھا، عام آدمی، اکانومسٹ اور تاجر. آپ نے سن لیا، دو بہنیں اس قوم کی بیٹی ہیں، وہ آئیں، انہوں نے اپنی مزریز، انبیئریبل مزریز بیان کی. تاجر بھی ہیں، مجھے اچھا لگا ان کا نقطہ نظر، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، ٹلٹ ہو، لیکن جب آپ بات کریں تو وہ ایسے کریں کہ آپ ایک عام پاکستانی ہیں. تو میں آج میر صاحب کے اس انیشیٹو کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی جینون بات کی کہ عام آدمی سے مزید قربانیاں نہ لیں، اب خود قربانیاں دیں، ورنہ پھر معاملہ جو ہے نا سیدھے نہیں ہوں گے. میں اس طرف انارکی کا لفظ تو نہیں یوز کر سکتا، لیکن خدا نہ خواستہ بات آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. اللہ کرے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم کہتے ہیں تا قیامت پاکستان اس طرف نہ جائے. لیکن اب ہماری رولنگ ایلیٹ کو، جس کو اس پاکستان نے بہت عزت دی، جس کا کوئی نام نہیں تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جس کے پلے چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو، اس عام پاکستانی نے، اس خطے نے اس کو عزت دی، اس کو نام دیا، اس کو وزارت عظمیٰ دی، اس کو وزارت اعلیٰ دی، اس کو صدارت دی، سب کچھ دیا، اس کے پیچھے نعرے مارے، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو. ہم اس افسر شاہی کو جو ایک عام گھر میں تھا، کمپیٹیٹیو ایگزام کر کے 17ویں اسکیل پہ بھرتی ہو گیا، تو اس کو بھی اب یہ سوچنا ہے، اور سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنا ہے، یعنی ہماری بیوروکریسی کو اور ہماری یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو رولنگ ریٹ ہے، سب کو سوچنا ہے کہ 17.2 ارب ڈالر جو اللہ تللے UNDP کی رپورٹ ہے، یہ میری رپورٹ نہیں ہے، الجزیرہ میں پبلش ہوئی ہے، اب اس پہ آپ کو قدغن لگانی ہے، ورنہ پھر آپ دیکھ لیں معاملات کس طرف جاتے ہیں. دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ان بہنوں کے لیے بالخصوص، اور ایسی لاکھوں کروڑوں مائیں بہنیں بیٹیاں، اور ایسے ہمارے بزرگ نوجوان جو حالات کی وجہ سے جن کی اس وقت زندگی پیرالائز ہو چکی ہے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.